المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں جس کو امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ بلکہ سب کے سب یاد رکھتے ہیں، اس میں عظیم الشان پیغام امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اس کے پیغام میں قربانی کا حکم ہے، اور وہ حکم جو رمضان المبارک کے بعد بقرعید کے موقع پر سنایا گیا، اس حکم کی وضاحت اللہ نے سورہ کوثر میں فرمائی۔ چنانچہ سورہ کوثر کا ترجمہ ظاہری اعتبار سے یہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا یقیناً ہم، اعطینا عطا کیا ہم نے، کا آپ کو، الکوثر آب کوثر حوض کوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ چنانچہ اس کے شکریہ میں فصلی، آپ نماز ادا کیجئے، نماز پڑھیے، لربک، اپنے پروردگار کی، اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے، یعنی اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے۔ دونوں اس میں معنی ہو سکتا ہے۔ فصلی لربک، آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کی، وانحر، اور قربانی دیجئے، ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اور ایک مرتبہ ترجمہ سنیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اصل میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً عطا کی ہم نے آپ کو کوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصلی، تو آپ شکریہ کے طور پر نماز پڑھیں، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، اور قربانی کریں، وانحر، قربانی کریں، ان شانئک، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ تو رہی سورہ کوثر کا ترجمہ، یہ تو رہا سورہ کوثر کا ترجمہ۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو جو نازل فرمایا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان کرتے ہوئے آپ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا جو آپ نے اطلاع دی، نعمتیں عطا کرنے کی آپ نے اظہار فرمایا، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ حضرات علماء اکرام یہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کر لوگوں نے بہت برا بھلا کہا۔ جس وقت
سورہ کافرون میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کمپرومائزنگ سے عذر پیش فرما دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا، تو لوگوں نے مختلف اعتبار سے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ تو آپ کو یوں فرمایا، جب آپ کے نرین اولاد انتقال ہو رہے تھے، جب آپ کے نرین اولاد انتقال ہو رہے تھے تو اس موقع پر کہا انت ابتر انت ابتر انت ابتر، آپ ابتر ہیں، یعنی آپ کی اولاد آگے نہیں بڑھے گی، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ بے نام ہو جائیں گے، یہ کہا۔ اور آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں کہ سورہ کوثر نزول کے اعتبار سے 15واں نمبر ہے، سورہ کافرون نزول کے اعتبار سے 18واں نمبر ہے۔ سورہ کوثر کے نازل ہونے کے بعد سورہ کافرون نازل ہوئی ہے۔ گویا سورہ کوثر میں اللہ جل شانہ نے ان کا جواب دیا، ارے تم لوگ کیا کہتے ہو؟ آپ کے نرین اولاد بعض روایتوں میں 2 طاہر اور طیب، بعض روایتوں میں 3 طاہر طیب ابراہیم، بعض روایتوں میں 5 طاہر طیب ابراہیم قاسم اور عبداللہ، بعض نے 5واں نام کوئی اور بیان کیا۔ تو گویا بعض سیرت کی کتابوں میں حضور کے 2 بچے لڑکے پیدا ہوئے، بعض میں 3 لڑکے ہوئے، بعض میں 4 لڑکے ہوئے، بعض میں 5 لڑکے ہوئے، لیکن حضور کے سب لڑکے انتقال ہو گئے۔ کوئی بھی لڑکا آپ علیہ السلام کا زندہ نہیں رہا، تمام لڑکے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور عام طور پر لڑکے سے نسل چلتی ہے، جب باپ انتقال ہو جائے گا تو بیٹا اس کا قائم مقام ہوگا، تو بیٹے کے بیٹا یعنی پوترا اس کا وارث بنے گا، پھر پوترے کا بیٹا یعنی پڑپوترا اس کا وارث بنے گا۔ جب لڑکے پیدا ہوتے ہیں خاندان میں، وہ اس کے وارث کہلائے جاتے ہیں، اور وارث مورث کی تمام ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، وارث مورث کا تمام حق ادا کرتا ہے، وارث مورث کے نقش قدم پر چلتا ہے، وارث مورث کے تمام ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، وارث ہر طرح کے خیر کے کام جو کچھ مورث نے شروع فرمایا اس کو پورا کرتا ہے۔ اب جب آپ علیہ السلام کے کوئی وارث نہیں رہے تو ان لوگوں نے یوں کہا انت ابتر، آپ تو ابتر ہیں، آپ کو کوئی نرین اولاد نہیں ہے، گویا آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام ختم ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ حوض کوثر کتنا لمبا ہے؟ 1 ماہ مسافت کی اس کی لمبائی ہے اور 1 ماہ کی مسافت کی چوڑائی ہے۔ اس کا چوڑائی یعنی عرض 1 ماہ کی مسافت، طول 1 ماہ کی مسافت۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی بڑھ کر میٹھا، اور اس کے پینے کے برتن اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ اس کی ان گنت گنا نہیں جا سکتا۔ اس کی عجیب و غریب چمک اس برتن میں ہوگی، اور آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے اس کی چمک کے اندر، ایسی نورانیت ہوگی۔ جو کوئی حوض کوثر سے 1 مرتبہ پانی پی لے، فرمایا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ گویا حوض کوثر کا پانی پی لینا، علماء فرماتے ہیں اس کے جنتی ہونے کی علامت، جب وہ جنتی ہو گیا کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا۔ گویا جہنم میں جانے سے اللہ رب العزت نے حوض کوثر پینے والوں کو بچا لے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اس لیے جہنم کا سب سے ادنا درجے کا سزا، ادنا درجے کا اللہ کے طرف سے جو عذاب ہے وہ پیاس ہے، وہ پیاس ہے۔ جیسے کہ بعض روایتوں میں ہے اللہ رب العزت جنتی جس وقت جنت میں جاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ، تو ایک انسان سوچے گا یا اللہ میری زندگی بھر کی نیکیاں، میری زندگی بھر کی خیر و خیرات، میری زندگی بھر کی تمام خوبیاں، میرے اخلاق، میرے اعمال میرے جنت میں جانے کے سبب ہیں، اور آپ اپنے فضل سے جاؤ کہہ رہے ہیں، آپ کے فضل سے میں کہاں میرے اعمال سے میں جا رہا ہوں۔ اللہ اس بندے کو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے گا، جاؤ ذرا جہنم کے قریب گھما کے لانا۔ جب وہ جہنم کے قریب جائے گا پیاس سے اس کا حلق دق دق کرے گا، فرمایا وہ پانی 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 مانگے گا۔ جب وہ پانی مانگے گا اس سے کہا جائے گا ارے بھائی تمہیں پانی چاہیے، تمہارے اعمال دینے ہوں گے، اعمال یہاں 500 برس کے اعمال کے بدلے میں 1 گلاس پانی ملتا ہے۔ اب اس بندے نے جب دیکھا میری جان کے لالے پڑ رہے ہیں، چلو بھائی یہ گلاس پانی دے پانی کے لیے میرے اعمال دے دیتا ہوں، دے دے گا، پانی پی لے گا۔ اب پھر دوبارہ قریب لے جایا جائے گا، پانی پانی، اللہ کے طرف سے پھر دوبارہ یہی بات ہوگی۔ فرمایا اب اس کے پاس اعمال جو بھی تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ اب وہ بیچارہ یوں کہے گا اے اللہ مجھے معاف کر دے، جو بھی جنت میں جائے گا آپ کے فضل سے ہی جائے گا، وہ اپنی مہارت سے، اپنی نماز سے، اپنی عبادتوں سے، اپنے تمام دیگر چیزوں سے نہیں، حقیقت آپ کے پانی سے۔ تو گویا اللہ کے فضل کا اسے احساس ہوگا۔ فصلی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کے بعد حکم دیا آپ پر ان تمام احسانات جو اللہ نے فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں آب کوثر کی تمنا لوگ کریں گے، انبیاء کریں گے کاش ہمیں ملتا ہمیں ملتا ہمیں ملتا، لیکن وہ آب کوثر تمام نبیوں کو اللہ حوض دیں گے، لیکن کوثر کا حوض تمام حوضوں کا سردار ہے، اور وہ حوض میں سب سے زیادہ لوگ وارد ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حوض کوثر پر آنے والوں کو فرشتے دھکا دے کر باہر نکال رہے ہوں گے، فرشتے دھکا دے کر باہر نکال رہے ہوں گے، یوں کہا جائے گا کہ بھئی نکلو نکلو نکلو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پانی پلاتے پلاتے پوچھیں گے ارے بھائیو آپ ہمارے اس امتی کو کہاں نکال رہے ہو؟ حضرت نبی علیہ السلام کے اس سوال پر فرشتے جواب دیں گے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر ترمیم کر دیا، جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کی شکل بگاڑ دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنا غصہ آئے گا، اتنا غصہ آئے گا، اتنا غصہ آئے گا، حضور علیہ السلام فرما لگیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ارے بھائی دور دور ہو جاؤ، دور کر دو ان نالحقوں کو، دور کر دو میری نظروں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور کیوں؟ فرمایا دین کے اندر تبدیلی لانے والا گویا اللہ کے رسول کی زندگی بھر کی محنت کو پامال کرنے والا، گویا یوں سمجھا جائے گا حضور کے دین کو خراب کرنے والا، حضور کے دین کو تباہ کرنے والا، حضور کے دین کو ہلاک کرنے والا، حضور کی دین کو مسمار کرنے والا، حضور کی دین کو ستیہ ناش کرنے والا، حضور کے دین کو بدنام کرنے والا،
حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کی بنیاد پر تشریف لائے اور پورے عالم میں آپ نے جن مقاصد کی بنیاد پر تشریف لائے پورے عالم میں آپ نے اس کا مکمل طور پر اعلان بھی فرمایا، محنت بھی فرمائی، عالم کے کونے کونے میں صحابہ کو روانہ فرمایا۔ اس دین کو جب یہ لوگوں کو مٹانے والا آپ محسوس کریں گے، دیکھیں گے، آپ کہیں گے نکل جاؤ، میری نظروں کے سامنے دکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جہنمی ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہو جائے گی۔ فرمایا اسی لیے جس کو حضور اپنے ہاتھوں سے آب کوثر نہ پلائیں، سمجھو کہ وہ جہنم میں جانا لازم ہو گیا۔ جس کو آب کوثر پلا دے وہ جنت میں انشاءاللہ یقیناً جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اب بس آج اتنا سمجھنے کی کوشش کریں کیا ربط ہے سورہ کافرون میں اور اس صورت میں سورہ کوثر میں۔ دیکھیے وہاں سورہ کافرون میں کہا گیا، سورہ کوثر جیسے میں نے کہا سورہ کوثر پہلے نازل ہوئی بعد میں کافرون، تو اس صورت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا آپ زیادہ ان لوگوں کو گھگانے کی ضرورت نہیں، منانے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ آئیں گے الگ الگ سے آفر دیں گے، آپ کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، بس تم تمہارا راستہ ناپو، میں میرے راستے پہ چلوں۔ اس لیے ہرگز آپ علیہ السلام نے ان سے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا۔ اور پھر اللہ نے الحمدللہ سادات کی نسلوں کو بنو عبد المطلب سے اللہ نے محفوظ کیا۔ عبد المطلب کے پوترے ہیں حضور، عبد المطلب ہی کے پوترے ہیں حضرت علی۔ اللہ نے حضور کی بیٹی اور حضرت علی ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے سید خاندان کی حفاظت فرمائی۔ تو گویا حضرت علی بھی پوترے ہیں اور حضرت نبی علیہ السلام بھی پوترے ہیں۔ اللہ نے ایک پوترے سے بیٹی اور ایک پوترے کو ان سے نکاح کرا کر اللہ نے دونوں کے ذریعے سے سعادت کی حفاظت فرمائی۔ تو الغرض یہ دونوں مل کر سید، یہ بھی سیدہ ہیں، حضرت فاطمہ بھی سیدہ ہیں، حضرت علی بھی سید ہیں، ان سے نسل چلی، حسن و حسین ان کے ذمہ دار بنے، اور اللہ نے حسن و حسین جو خالص سید ہیں، اس لیے کہ باپ بھی سید ماں بھی سید، اور انہی سے اللہ نے سلسلے سعادت پورے عالم میں پھیلایا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو دل نشیں فرما کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو عنوان ہے ہمارا محرم کے سلسلے میں آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ محرم ہمارے اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ المحرم۔ اللہ نے کہا اللہ کا مہینہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ۔ اور یہ اسلامی تاریخ کا جو تاریخ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ہجری میں شروع فرمائی، اور اس تاریخ کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا، اور آج بھی الحمدللہ وہ تاریخ جو حضرت عمر نے شروع فرمایا تھا جاری ہے۔ لیکن ہمارے درمیان ان تاریخوں کا تعامل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے آپس میں ہم لوگ
عربی تاریخ کا اہتمام کریں. جیسے آج 7 محرم ہے تو آپس میں جب ہم لوگ تاریخ بولیں تو عربی تاریخ بولیں. انگریز تو چلا گیا لیکن سب کو انگریز بنا کر گیا. سب کے سب تاریخ بولتے ہیں تو وہ تاریخ جو انگریزوں کی ہے وہ بولتے ہیں. لباس انگریزوں کی پہنتے ہیں. ڈاکومنٹس انگریزوں کے بنتے ہیں. ہندوستان میں آزادی ملنے کے باوجود ہم لوگوں کو انگریزی کی غلامی سے چھٹکارا نہیں ملی. تمام ڈاکومنٹس انگریزی میں، تمام پڑھائی انگریزی میں. جاپان چلے جاؤ، چائنا چلے جاؤ، رشیا چلے جاؤ. تو الغرض یہ تمام انگریزی ایک سازش تھی جو وہ لوگ یہاں آنے کے بعد کیے، اور اسی سازش کے مطابق وہ لوگوں نے سب کو انگریز کے تابع بنا دیا، انگریزی کے تابع بنا دیا. ٹرین میں جانے والوں نے جس وقت یوں کہا کہ ہم نے انگریز کو بھگا دیا تو ایک انگریز تھا، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہندو. تم کون ہو؟ سکھ. تم کون ہو؟ مسلمان. بتاؤ تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تو سب کے سب سر کھجانے لگے کہ ہمیں تاریخ یاد نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا بتاؤ اگست کی کیا تاریخ ہے؟ فٹافٹ بتا دیا. تو اس نے کہا کہ ہم تو چلے تو گئے لیکن سب کو ہمارا غلام بنا کے گئے. آج بھی تم لوگ ہم سے دور نہیں ہو، ہم سے قریب ہو. ہماری غلامی سے چھٹکارا تمہیں ملی نہیں. تمہارا کلچر انگریزی کلچر، تمہارا رہن سہن انگریزی رہن سہن، تمہاری بات چیت انگریزوں کی بات چیت، تمہارے پیپر ڈاکومنٹس انگریزوں کے ڈاکومنٹس. تو ہم نے تمہیں محتاج بنا کے چھوڑ گئے ہیں. حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا. آپ جب مدینہ منورہ گئے آپ نے دیکھا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا ارے تم لوگ بھی روزہ رکھتے ہو؟ کیا بات پر روزہ رکھتے ہو؟ کہا ہمیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے قبطیوں سے اور فرعون سے نجات دی، اسی کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم لوگ ایک روزہ رکھتے ہو، اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو 2 روزے رکھوں گا. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا اور صحابہ اکرام نے اس کا اہتمام کیا. تو روزے 2 رکھے جائیں گے، ایک پیر منگل، نہیں تو منگل چاشمبا. یہ 2 دن محرم کے روزے ہیں. محرم کے روزے انشاءاللہ رکھے جائیں گے، پیر منگل چاشمبا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. آج کل تو یہود و نصارہ میں کوئی روزہ رکھتا ہی نہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی بیچارہ معذوری میں ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے خالی منگل کا جو عاشورے کا دن ہے، تب بھی وہ مخالفت کرے جیسا ہی سمجھا جائے گا. اس لیے کہ آج کل یہودیوں کا روزہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں کسی بھی اعتبار سے پریشان ہونے کی بات نہیں. اگر کوئی بندہ ایک ہی روزے کی استعداد رکھتا ہے، ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے. ہاں البتہ 2 روزہ رکھنا افضلیت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ تمام روزوں میں اللہ کے نزدیک رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ وہ محرم کا روزہ ہے. تمام روزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ وہ محرم کا روزہ ہے. تو محرم کے روزہ چاہے آپ پورا ماہ محرم میں آپ کے جتنے روزے قضا ہیں ان تمام قضا روزوں کو اگر آپ ادا کریں تو اللہ رب العزت اس کا ثواب بہت زیادہ عنایت فرمائے گا. اگر کوئی محرم کے عاشورے کے دن قضا روزے کی نیت کر لے تو قضا تو ادا ہو جائے گا لیکن محرم کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. محرم کا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ علماء فرماتے محرم کا روزہ اگر کوئی رکھے
تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پچھلے ایک سال کے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ پچھلے ایک سال کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے ماہ محرم میں اس بات کا اہتمام کریں کہ روزہ رکھیں، اور اس دن بعض روایتوں میں ہے کہ خوب وسعت کیا کریں، اپنے اہل و عیال پر خوب وسعت کیا کریں۔ اور جو شخص اس دن وسعت کرتا ہے اللہ پورے سال اس پر وسعت کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں وسعت کرنا عاشورے میں، یہ حدیث پاک میں ثابت چلی جائے کہ پورے سندیں اس میں ضعیف کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن عمل کرنے میں ثواب ضرور ملے گا، امید رکھنے میں اللہ وسعت ضرور دے گا۔ من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، یہ حدیث پاک میں ایک نہیں، دو نہیں، تین چار روایتوں میں یہی الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ تو پورا سال۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ فقراء اور مساکین کو بھی شامل کر لیتا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ پورا سال وسعت کے ساتھ خرچ کرنے کا اللہ نظام بنائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم یوم عاشورہ میں خاص طور پر ترتیب بنائیں کھانا کھلانے کی، اور غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں گے۔ اور اس دن ماتم منانا وغیرہ وغیرہ وہ تو الحمدللہ مسلمانوں میں ہرگز نہیں ہے تو بھی وہ ان لوگوں میں ہے جو لوگوں کو نام نہاد مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس لیے آپ حضرات ان تمام چیزوں کو قطعاً ہرگز پوری بنانا اور پورن بنانا، کھچڑا بنانا، یہ سب کے سب منع ہے۔ بعض اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عادتوں کو صحابہ نے نقل کیا ہے، اس میں یہ فرمایا 4 روزے وہ ہیں جس کو حضور کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ 4 لم یکن یدعوہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 روزے ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک عاشورے کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزے جس کو ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14، 15، یہ 3 روزے حضور ہرگز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم عاشورے کا روزہ ہر حال میں رکھیں۔ اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا اس کے بعد سے عاشورے کے روزے کو مستحب قرار دے دیا گیا، سنت قرار دے دیا گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبل از رمضان اور بعد از رمضان بھی عاشورے کو اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ عاشورے کا اہتمام کریں، اس میں اللہ کی طرف سے بہت سارے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کھچڑا وچھڑا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ تمام کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصلیت نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عاشورے میں شربت اگر کوئی پلا دے تو شہدائے
کربلا کو شربت پلانے کا ثواب ملے گا، یہ سب کے سب بیکار باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول عاشورے میں روزہ رکھا کرتے تھے، یہ نالائق شربت پیتے ہیں، پلاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی ان لوگوں کی گندی سوچ ہے، اور اسلام کو بدلنے کا مسمار کرنے کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، جو لوگ اسلام کو بدلتے ہیں سرکار کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے سے، وہ رہ جائیں گے، ان کو ہرگز آب کوثر میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ تمام حرکتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، ایسی حرکتیں ہرگز نہ کریں۔ دوسری بات آپ حضرات کو یہ بات سمجھانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ شہادت یہ نعمت ہے، شہادت نعوذ باللہ یہ مصیبت نہیں ہے۔ تمام انبیاء شہادت کی تمنا کرتے تھے، خود حضور شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ کا ارشاد ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ گویا ایک روایت میں 3 بار، ایک روایت میں 5 بار، ایک روایت میں 7 بار، ایک روایت میں 11 بار آپ نے فرمایا۔ گویا اس بات کا تمنا آپ نے ظاہر فرمایا، شہادت ایک نعمت ہے، وہ ہر کس و ناکس کو نہیں ملا کرتی، اور نبوت کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور اس کے بعد شہداء کا درجہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ سب سے زیادہ مظلومانہ شہید قرار دیے گئے حضور کے زمانے میں، لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ماتم نہیں منایا۔ ہاں، آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے باقاعدہ 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی ہے، لیکن ماتم نہیں کیا۔ اور آپ علیہ السلام اپنے حیات میں شہادت کی خوشخبری حضرت عمر کو دی، اور ایک مرتبہ تو حسن حسین کھیل رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرایا، پہلے روئے بعد میں مسکرایا۔ وجہ معلوم کیا گیا تو آپ نے بتایا کہ جس وقت میں ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جبریل نے آ کر کہا کہ یہ دونوں کے دونوں بچے جو آپ کے ہیں لاڈلے، یہ شہید کیے جائیں گے، ایک کو زہر دے کر اور ایک کو مظلومانہ قتل کیا جائے گا۔ اور آپ نہ رویا، پھر کہا یہ دونوں نوجوانوں کو اللہ نے جنت کے سردار بنا دیا، نوجوانوں کے، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اسی طریقے سے شہادت مصیبت نہیں ہے، ایک نعمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی پیشن گوئی عنایت فرما دی تھی، اور اس پیشن گوئی پر تمام اس بات کا یقین کر لیے تھے کہ یہ دونوں شہید ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت آپ نے شہید کا لقب عنایت فرمایا، حضرت عمر فوراً دعا کرنا شروع کر دیے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ، شہید ہونا تو نبی کی زبان سے واضح ہو ہی گئی، لیکن اے میرے اللہ، میرے شہید ہوتے وقت تو تیرے نبی کے گھر سے، تیرے نبی کے در سے دور نہ کر دے۔ یا اللہ، مجھے شہادت ضرور دے، موت دے، تو تیرے حبیب کے دیار میں، تیرے حبیب کے گھر میں، تیرے حبیب کے شہر میں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت عمر کی اس دعا پر صحابہ پوچھتے تھے کیسا ممکن ہے حضرت، آپ جو فرما رہے ہیں کیسا ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ وقت آنے پر تمہیں معلوم ہوگا۔ چنانچہ معلوم ہوا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا۔ یکم محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات یکم محرم آپ کی شہادت ہوئی، کیا اس میں ماتم منایا جاتا ہے؟ حضرت علی کی شہادت ہوئی، کیا اس میں ماتم منایا جاتا ہے؟ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، کیا اس پر ماتم منایا جاتا ہے؟ بدری شہدائے بدر ہیں، شہدائے احد ہیں، شہدائے کربلا ہیں، کیا ان پر ماتم منایا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت خود حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میں والی بنے، اس وقت میں
7 ذی الحجہ کو آپ نے حج کے موقع پر تمام لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، فرماتے ہوئے کہا اگر میری شہادت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ماتم نہیں کرے گا، گریباں نہیں پھاڑے گا، روئے گا نہیں، چلائے گا نہیں۔ اتنی بات کہنے کے باوجود اگر کوئی ماتم بنا رہا ہے تو وہ سچا پکا نہیں ہو سکتا۔ وہ ماتم منا رہا ہے تو حضور کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہم لوگ ذہن نشین کر لیں کہ آئندہ کبھی ہم سے ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے مخالفت میں اکثر کہا کرتا ہوں، ارے بھائی جب عبادت میں ہی یہود و نصارہ کی معیت، عبادت میں یہود و نصارہ کی مشابہت اللہ کے رسول علیہ السلام کو برداشت نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی میں جو حرکات کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی خوش کرنے کے لیے، یہ کہاں تک اللہ کے رسول کو برداشت ہو سکتا ہے؟ آپ نے جب دیکھا نصارہ داڑھی مڑاتے ہیں، یہودی داڑھی بڑھاتے ہیں، مونچھ بڑے بڑے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول فرمایا نہیں، مونچھ کاٹا کرو، داڑھی بڑھایا کرو۔ جب دیکھا نصارہ ٹوپی نہیں پہنتے، یہودی چھوٹی سی ٹوپی پہنتے ہیں، اور مشرک بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، سرکار نے فرمایا تم لوگ یا تو ٹوپی پہنو تو چھوٹی ٹوپی نہیں، یہودیوں کی طرح بڑی ٹوپی پہنا کرو، اور جب پگڑی باندھو تو ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھا کرو، خالی پگڑی مت باندھا کرو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بے شمار مرتبہ جب یہود و نصارہ کی مشابہت سے ہمیں منع فرمایا، اور ہم لوگ ابھی بھی اگر ہم لوگ ایسے موقع پر مشابہت کریں گے تو اندازہ لگائیے، تو جب عبادت میں حضور کو برداشت نہیں ہے تو دیگر زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ تو ہم لوگ اس بات کا خیال رکھیں، ہمارے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، بات چیت میں غیروں کی مشابہت ہرگز نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو ان عاشوراء کے دنوں میں خیر کا معاملہ فرمائے، شرور سے حفاظت فرمائے، اور بہت ساری پرچیاں آپ کو ملیں گی ایسی جس میں آ کر آداب ملتے ہیں، اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاشوراء کے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس وقت میں خواتین آئی ہوئی ہیں سب کئی ہوئی بات پر عمل کرنے کا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جیسا سوال کی پرچی ہو تو جلدی روانہ فرمائے۔